بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتے کے بارے میں پوچھا کسی نے کہ کتا گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتا جس برتن میں منہ مار جائے نا، اس برتن کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر دھو لینا چاہیے اور اس کو مانجا بھی لگانا چاہیے مٹی کا۔ اندازہ لگائے اتنی پلید چیز ہے، ناپاک چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا برتن میں منہ مار جائے تو اس کو صاف ستھرا کر لینا چاہیے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ جو کتا رکھتا ہے اس کے ثواب میں سے روزانہ 1 قرط ثواب کم ہوتا ہے۔ جس کے گھر میں کتا ہونا 1 قرط ثواب اس کے ثواب میں سے کم ہوتا ہے۔ 1 قرط یعنی کہ احد پہاڑ جتنا، اتنا ثواب اس آدمی کے ثواب میں سے کاٹا جائے گا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا کتورا یعنی کہ کتے کا بچہ جو نا اللہ کے نبی کے گھر کے اندر آ گیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی کے نیچے لیٹ گیا اور وہی مر گیا۔ 3 سے 4 دن گزر گئے، اللہ کے نبی پر وحی نہیں آ رہی تھی۔ 1 دن گزر گیا وحی نہیں آئی، دوسرا دن گزر گیا وحی نہیں آئی، تیسرا دن گزر گیا وحی نہیں آئی۔ تو جب صفائی ہوئی نیچے سے جب دیکھا جان کر تو وہاں پر کتا مرا پڑا ہوا تھا، کتے کا بچہ۔ جب اس کو باہر پھینکا اس کے بعد جبرائیل امین وحی لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ اس وجہ سے میں نہیں آ رہا تھا کہ وہاں پر کتے کا بچہ تھا۔ یہ اللہ کے نبی کی زندگی کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ ہوا۔ آج ہم شوقیہ کتے رکھتے ہیں، شوقیہ کتے، یہ جائز نہیں ہے، ثواب کم ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اب دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں کہ آپ اپنے گھر میں تشریف فرمائیں، آپ کے گھر میں جبرائیل نہیں آ رہے، ہے نبی، ہے اللہ کے محبوب نبی، مگر فرشتے نہیں آ رہے آپ کے گھر میں۔ وہ کیوں کہ آپ کے گھر میں کتے کا بچہ مرا پڑا ہوا ہے۔ تو جو لوگ شوقیہ طور پر کتے رکھتے ہیں ان کا کیا حساب ہے؟ ان کا یہ ہے کہ ان کے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہاں 1-2 موقع پر کتا رکھنا جائز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جانوروں کی رکھوالی کے لیے حویلی میں، جیسے لوگوں کی حویلی وغیرہ ہوتی نا، تو جانوروں کی حفاظت کے لیے، رکھوالی کے لیے تب رکھنا جائز ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو شکار کے لیے کتا رکھنا چاہیے، شکاری کتا پتہ نا جو شکار کرتا ہے، وہ کتا رکھنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ یہ شوقیہ طور پہ جو گھروں میں کتے رکھے، گھروں کے باہر کتے رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو بالکل جائز نہیں، بلکہ شروع اسلام میں یہ حکم تھا کہ جہاں کتا ملے اس کو قتل کر دو، مار دو، ختم کر دو کتے کو، یہ تھا۔ مگر پھر یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے چھوڑ دو باہر، مگر گھروں میں نہ رکھو۔ آج ہمیں رحمت تلاش کرنی چاہیے، رحمت۔ وہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام سے منع کیا ہے اس کام سے ہمیں رک جانا چاہیے، اور جس کام کا حکم دیا ہے وہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کام سے تمہیں روکا جائے، جس کام سے تمہارے نبی تمہیں روکے تو اس کام سے رک جاؤ، اور جس کام کا تمہیں حکم دے وہ کام کرو۔ تو اس لیے اگر اپنی زندگی سنوارنی ہے، اپنی زندگی چمکانی ہے، دنیا اور آخرت چمکانی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ جس کام کا ہمیں حکم دیا وہ کام کرے، جس کام کا حکم نہیں دیا وہ نہ کرے۔ اور یاد رکھنا، ایک آدمی سے کہا کہ یار کہ جس گھر میں کتا ہو نا وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ وہ کہتا ہے اچھا یار یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی، تو میں کتا 1 نہیں 2 4 رکھوں گا، چلو فرشتہ نہیں آئے گا، میری روح قبض نہیں کرے گا، میں زندہ رہوں گا۔ اس نے کہا پھر کتا جب میرے گھر میں ہوگا نا تو پھر فرشتہ نہیں آئے گا، میری روح قبض ہی نہیں ہوگی، میں ساری زندگی جب تک یعنی کہ میں زندہ ہی رہوں گا جب تک دنیا ہے۔ اس کو بڑا پیارا جواب دیا کہ مجھے یہ بتا کہ کتوں کی روح کون نکالتا ہے؟ کتوں کی روح بھی تو فرشتہ نکالتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ایک فرشتہ انسانوں کے لیے، ایک کتے کے لیے۔ اس نے کہا جو تیری روح نکالے گا وہ کتے والا فرشتہ کی روح نکالے گا۔ پھر اب بتا، ٹھیک ہے، پھر وہ کتے والا آئے گا، وہ تیری روح نکالے گا، پھر تجھے کتوں میں شامل کر دے گا، پھر بتا۔ تو یہ لوگ ہیلے بہانے اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں۔ یقین مانو کئی ایسے
مواقع، کئی ایسے مواقع ہیں کہ جس میں لوگ اپنی طرف سے ہیلے بہانے کر کے اپنے آپ کو چھڑا لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میری یہ چند دنوں کی بات ہے، ایک جاننے والا تھا، ایک دوست تھا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، طلاق دے دی۔ اس نے ایک سے بھی پوچھا، دوسرے سے پوچھا، میرے پاس آ کر پوچھا، اس نے کہا جی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاقیں بھی میں نے 3 دے دی ہیں، تو کیا میری بیوی کوئی صورت ہے کہ جو مجھ پر حلال ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا بھائی جو تو نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب تیرا اس کے ساتھ رہنا بالکل حرام ہے، یہ تیرے لیے ایسے جیسے غیر محرم ہے، اور اگر اس کے ساتھ تو کچھ کرے گا تو یہ زنا ہے، ہم مصری، یہ جو نا وہ شریعت کے مطابق یہ حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ اب اس نے سنا یار اتنے سخت مسئلے، یار کوئی راستہ ڈھونڈو قرآن میں سے۔ استغفر اللہ، یار ہم کیا راستہ ڈھونڈیں؟ اب جب قرآن نے بتا دیا کہ جائز نہیں ہے، حدیث بتا دی جائز نہیں ہے، تو ہم کون ہوتے راستہ ڈھونڈنے والے ہیں؟ اب 2-4 دن گزرے ہیں تو اس نے جب دیکھا کہ یار نہیں کام بن رہا ہے، اس نے بیوی کو دوبارہ بلایا، چلا صلح کر لیتے ہیں۔ طلاقیں ہوئی ہیں، حرام ہو گئی عورت، صلح کر دی، بس ٹھیک ہے جی وہ صلح ہو گئی ہے، تو یہ باتیں غلط ہے۔ اب دیکھو شریعت کے لحاظ سے یہ بندہ جب تک اپنی اس عورت کے ساتھ رہے گا جس کو اس نے طلاق دے دی تھی، اس کو ہاتھ لگائے گا، اس کو دیکھے گا، اس کو چھوئے گا، اس کے ہاتھوں کی کچھ چیز کھائے گا، اس کو دیکھے گا، تو یہ کیا ہے؟ اس پر یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کہ یہ جو عورت ہے یہ اس کی پہلے بیوی تھی، اب بیوی نہیں رہی، اب اس کے ساتھ اگر ہم مستری کریں گا تو وہ زنا میں شمار ہوگی، اس کے بچے ہوں گے وہ حرامی ہوں گے۔ تو یہ جو دیکھتے ہیں کہ کوئی راستہ نکال دو، راستہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بتا دیا وہی راستہ ہے، اس کے علاوہ دوسرے بندے کو اختیار نہیں ہے کہ قرآن سے کوئی اپنی مرضی کا راستہ نکال لے، حدیث سے اپنی مرضی کا راستہ نکال لے، تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرما دیا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین برحمتک۔